بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواسہ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیہ قید ہو کے بے وارث و مددگار ہو کر چل رہی ہے۔ فوج یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری ہوئی تھی۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ یزید کی فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فراز سے پانی بھر کے آتے ہیں۔ بنی اسد کی جب کچھ عورتیں نہر فراز سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہے، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اے رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہے، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسے بیٹوں کے لیے یہ مودت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کی کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو۔ اگر تم نہیں جاتے مت جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے نواسوں کو تدفین کرنے۔ بس جب بات یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچی۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا کہ دیکھا کسی کے تن پر سر نہیں، کس کو کس طرح تدفین کرے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا گڈھا کھودتے ہیں، سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ گڈھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھوڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے کہ کون ہو تم؟ وہ گھوڑ سوار رو کے کہنے لگا میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کے سب کی آنکھ بھر آئی۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی آوا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ بس امام حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی عوام میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا کھودتے ہیں، وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں۔ اور وہاں جو ان لوگوں نے بڑا سا گڈھا کھود دیا تھا وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کرتے ہیں اور آج بھی اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس سب لاشیں تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک لاش رہ گئی، یہ دیکھو کوئی بڈھا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد رو کے فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مالا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا اب تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی جانے لگے ایک بازو نظر آیا اور تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا ہی تھا تو جناب عبدالفضل عباس کی لاش نظر آئی۔ جناب عباس کو اسی جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے۔
آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاشیں 3 دن تک بغیر کفن رہی۔ امید ہے آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی قصے، کہانیاں، پیغمبروں کی واقعات، دین کی باتیں سننے کے لیے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔